گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں تسلیم و رضا کی کھیتی کا مزرعِ تسلیم میرا حاصل بطول۔ حضرت بطول کون ہے؟ بطول رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہا تسلیم و رضا کی کھیتی کا نام ہے۔ صرف تسلیم و رضا کی پیکر کا نام سیدہ کائنات سیدہ بطول نہیں، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تسلیم و رضا کی کھیتی، یعنی جس سے پھر یہاں سے تسلیم بھی پیدا ہوگا، رضا بھی پیدا ہوگا، صبر بھی پیدا ہوگا، اس در سے، اس کھیتی سے یہ سارے لہلہاتے رہیں گے۔ مادراں اسوہ کامل بطول فرماتے ہیں کہ حضرت بطول کی کامل اسوہ کامل جو ہے وہ ہر ماں کے لیے، ماؤں کے لیے حضرت بطول کا اسوہ کامل ہے، اور آپ ہی کی مبارک ذات کے ذریعے سے کامل اسوہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ ادب پروردہ صبر و رضا، آپ صبر و رضا کے آداب سے آراستہ اور پیراستہ ہے۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، آپ کے ہاتھ میں تو چکی ہوتی ہے جو پیسا کرتی ہیں، اور قرآن کریم آپ کے لب پر تلاوت کرتی ہوئے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین سننے والی خواتین و طالبات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج کا مبارک دن سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا و سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور اولاً تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کائنات کے صدقے و طفیل آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی عطا فرمائے، اور آپ سے تعلق اور نسبت، ہماری محبت، حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے خادمین میں ہمارا شمار فرمائے۔ آج کی دن کی موضوعیت کے اعتبار سے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہا کی اسوہ مبارک خواتین کے لیے آپ کا اسوہ مبارک کیا ہے، اس عنوان کے تحت آج اس گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ معزز سامعین کرام، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے کوئی بھی انسان پیدا ہوتے ہی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی انسان پیدا ہوتے ہی ڈگری لے کر کے نہیں آتا، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، نماز کیسا پڑھنا ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، حج کیسی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ پیدائشی طور پر سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے، اور انسان سیکھتا ہے کسی اور کو دیکھ کر کے۔ انسان کی اللہ نے جو فطرت میں یہ بات رکھی ہے، وہ از خود نہیں سیکھ سکتا، وہ از خود پڑھ نہیں سکتا، بلکہ اس کو کوئی پڑھایا کرتا ہے، کوئی اس کو سکھایا کرتا ہے، وہ کسی کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے، کوئی اس کا رول ماڈل ہوتا ہے، کوئی اسوہ ہوتا ہے، کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے آدمی سیکھتا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی فیلڈ میں دنیاوی علوم سیکھے، دین کا علوم سیکھے، کوئی کام سیکھے، کوئی تجربہ سیکھے، اور دنیا بھی دیکھیں آپ، عجیب حال ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آدمی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنا کام کا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو ایکسپیرینس یعنی جو آدمی جو دور سے، تربیت کے دور سے گزرتا ہے نا، وہ آدمی کامل مانا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کو روانہ فرماتا رہا، ابتدا سے انتہا تک۔ اور انبیاء کرام یقیناً ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ بن کر کے تشریف لائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین الانبیاء والمرسلین بن کر کے جب مبعوث ہوئے، تشریف لائے،
تو آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ ہم نے تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، رول ماڈل رکھا ہے. تمہارے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے وہ سارے مرد حضرات آئے. میری بات کا بنیاد یہاں سے آغاز کر رہا ہوں میں کہ سارے انبیاء کرام مرد رہے، کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا. انبیاء کرام جتنے آئے وہ سارے مرد تھے، خاتون کو کوئی نبوت نہیں دی گئی. اب جو نبی کی زندگی ہوگی، جو معاملات مرد اور عورت میں کامن ہوں گے وہ تو نبی کی زندگی سے اسوہ مل جائے گا. مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن نہیں ہوتے بلکہ خواتین کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. اب اس کے لیے مرد کی جو انبیاء کرام کی زندگی یقیناً کامل ہے، اکمل ہے، کامل ہے، مگر چونکہ خواتین کے کچھ معاملات جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو پھر خواتین کو ہی رول ماڈل بنانا پڑے گا. اب بھائی خاتون بحیثیت بیوی کیسی زندگی گزارے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیمات میں تو ملے گا مگر عملی تعلیمات میں نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیٹی، یہ جو ایک فیلڈ ہے، ایک سیکٹر ہے، وہ آپ کو ایمٹی نظر آئے گا. آپ کو اس کے لیے آپ کی زبانی تعلیمات، قولی تعلیمات ملے گی، عملی تعلیمات نہیں ملے گی. یہ ایک حقیقت ہے، اس کا آپ اور ہم سب بخوبی اندازہ ہے اور واقف ہے. اب معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مرد حضرات کے لیے تو انبیاء کرام کا اسوہ اور نمونہ روانہ فرمایا، مگر وقتاً فوقتاً کچھ ایسی خواتین کو روانہ فرمایا جو خواتین کے لیے رول ماڈل رہے اور اسوہ اور نمونہ رہے. مثال کے طور پر حضرت حوا کو اٹھا لیں، حضرت آسیہ کو لے لیں، حضرت مریم کو اٹھائیں، حضرت بی بی ہاجرہ کو دیکھیں، حضرت بی بی سارہ کو دیکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین. یہ ساری خواتین آئیں اور آ کر کے اپنی وقت کی بعد والے آنے والی خواتین کے لیے نمونہ اور اسوہ دے کر کے تشریف لے گئیں. سورہ تحریم کے آخری رکوع میں آخری صفحے پر آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی، کافر عورتوں کی جو نیک لوگوں کے انڈر میں تھیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت نوح کی بیوی جو تھی کافرہ تھی، ان کا ذکر فرمایا کہ وہ نیک لوگوں کے درمیان میں ان کے انڈر میں رہتے ہوئے انہوں نے گمراہیت کو اختیار کیا، فخانتاہما، کہ انہوں نے اپنے شوہروں کو دھوکہ بازی دی، دغا کیا، خیانت کی. اور پھر حضرت مریم کا، حضرت آسیہ کا ذکر کیا جو کہ کافر کے انڈر میں رہ رہی ہیں. امرأۃ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہی ہیں. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ملے گا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر، یعنی ان پر الزام لگ رہے ہیں، بے تحاشا لوگ الزام لگا رہے ہیں، ان کے قتل کے در پہ ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ ساری کس طرح انہوں نے ایک ماں کے طور پر اپنا رویہ کیسے پیش کیا. حضرت آسیہ بحیثیت بیوی کیسا ہے، حضرت ہاجرہ بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں کیسی ہیں، وہ ساری کردار ہمارے سامنے پیش کیے گئے. مگر معزز سامعین کرام، ان سارے کردار اپنے اپنے وقت کی خواتین کے لیے مخصوص اور محدود تھے، چونکہ وہ اپنے دور کی خواتین کی سب سے بہترین خاتون تھیں. حضرت مریم کے بارے میں بھی حدیث میں آیا، حضرت آسیہ کے بارے میں بھی آیا کہ وہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی اپنے وقت میں. معزز سامعین کرام، اب ایسا کوئی کردار ہونا ضروری تھا جو خواتین کو قیامت تک کے سارے ان عورتوں کے لیے، دنیا بھر کے عورتوں کے لیے کردار ہونے کی ضرورت تھی. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سارے عالموں کے خواتین کی سردار ہے. اللہ کے بارے میں آتا ہے رب العالمین، حبیب پاک کے بارے میں آتا ہے رحمت للعالمین. حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا گیا سیدۃ نساء العالمین، نساء اہل الجنہ بھی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی بھی سردارنی ہے، وہ الگ احادیث ہیں. مگر میں اس بات پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ حبیب پاک کی جو دختر نیک اختر ہے، آپ کی جو سیدہ کائنات ہے، آپ کی جو شہزادی ہے، وہ صرف جنت والوں کی سردارنی نہیں ہے، سیدانی نہیں ہے،
صرف جنت میں جانے والوں کے لیے ان کا اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، اللہ بتلانا چاہتا ہے، حبیب پاک بتلانا چاہتے ہیں، کیونکہ حبیب پاک کا کوئی قول اپنا قول نہیں ہوتا۔ اللہ خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحى، جو کچھ کہتے ہیں وہی کے ذریعے سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جب اللہ حبیب پاک فرما رہے ہیں بی بی فاطمہ سارے عالموں کے، یعنی یہ دنیا کا عالم بھی آ گیا، آخرت کا عالم بھی آ گیا، سارے جتنے عالم دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں خواتین رہتی ہیں، عورتیں ہیں، ان تمام کی سرداری اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ کو عطا فرمائی ہے۔ اب سردار ہوتا کس لیے ہے؟ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، یہ تو مرد حضرات کے لیے۔ اس کا ایک معنی آپ ایسے بھی دیکھیں، چونکہ حبیب پاک نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فرمایا۔ تو مطلب یہ چلا کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مردوں کے لیے ہوگا بہترین نمونہ، اسی طرح خواتین کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ اور آپ کی زندگی خواتین کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، قیامت تک کے آنے والی خواتین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب مبارک فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو انتخاب؟ کون سا انتخاب ہے؟ جو حضرت سید العالمین، سید الانبیاء والمرسلین کی لخت جگر ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ مطہرہ ہے، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہے، یقیناً وہ ان کا اسوہ سب سے بہترین اسوہ ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں ان کا اسوہ بیٹی کا بھی ملے گا، بیوی کا بھی ملے گا، اور والدہ کا بھی ملے گا، بہن کا بھی ملے گا، بہن کا بھی ملے گا، آپ کو یہ سارے اسوے حیثیت بہو بھی ملے گا، سارے اسوے ایک جگہ جمع ہو کر کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بحیثیت بیٹی خواتین کے لیے کیا کردار۔ آج ہماری لڑکیاں، بیٹیاں ہر چیز میں فیشن کے نام پر اور عریانیت کے نام پر اوپن مائنڈڈ ہو کر کے ہر چیز میں آگے جا کر کے، اچھا والدین سے بھی ایسی چیزیں، ایسے مطالبات کرنا جو ناجائز بھی ہیں اور ان کی استطاعت کے باہر ہیں، اس کے اعتبار سے میں بحیثیت بیٹی بی بی فاطمہ کا کردار آج کی ہماری بیٹیوں کے نام، پہلا جو میرے آج کے جو عنوان میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اس میں پہلا عنوان ہوگا بی بی فاطمہ بحیثیت بیٹی۔ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے ایسے ماحول میں جب کہ ہر طرف کفر اور شرک کی کھٹا ٹوپ اندھیرے ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر، اسلام پر ظلم ہو رہا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپنے سے دیکھ رہی ہیں، حالات دیکھ رہی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کھانے کی مسائل ہیں، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، اس کے باوجود والد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، والد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو آج کل کی ہماری بیٹیاں ہیں تو وہ کہتی بھئی کیا ضرورت ہے، اب کل ہی کی میرے پاس ایک بات آئی تھی تو کوئی لڑکی کہہ رہی تھی کہ بابا آپ اتنے پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں، جب آپ سے ہو نہیں سکتا تو آپ ہاتھ اٹھا لئیے، نہیں پال سکتے ہمیں بتا دیجئے، لڑکی کا کہنا ہے والد کے نام۔ تو معزز سامعین کرام، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ بحیثیت بیٹی دیکھیں آپ کہ ہر طرف ظلم و ستم ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مگر صبر اور تحمل کے پیکر بن کر کے حضرت بی بی خدیجہ کا بھی عالم وہی ہے، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی صبر و تحمل کے پیکر بن کر کے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت والد ٹھہری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، ایک مرتبہ عتبہ نے یا پھر عتیبہ نے یا ابو جہل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ آج نیا اونٹ آج تازہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کون ہے جو جا کر کے اونٹ کی اوجھڑی، یہاں کی اس کی انسٹنٹائن جو ہوتی ہے، یعنی جو اوجھڑی بوٹی جو ہوتی ہے، آپ گائے کی بکرے کی دیکھتے ہیں اتنی بڑی ہوتی ہے، بکرے کی دیکھتے ہیں اتنی بڑی ہوتی ہے، آپ گائے کی دیکھتے ہیں کہ قربانی کے وقت کتنی بڑی اوجھڑی ہوتی ہے جو ہم کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اونٹ کی اوجھڑی کا اندازہ لگائیں آپ۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو جا کر کے وہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر کے لائے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دے۔
کچھ بدبخت نوجوان گئے اور جا کر کے انہوں نے اوجڑی اٹھائی، لا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، عمر شریف کیا ہے آپ کی؟ اس وقت مشکل 7-8 سال 10 سال کی عمر شریف ہے۔ آپ کو جب اطلاع ملتی ہے، دوڑی دوڑی آپ حرم میں آتی ہیں، آ کر کے بڑی مشکلوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہٹا رہی ہوتی ہے تو کفار ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو آ کر کے روکے، حالانکہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ وہ اونٹ کی اوجھڑی رکھی رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز ہو جائے، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو جواں مردی، جو ہمت، جو حوصلہ، جو صبر، جو استقلال، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کے لیے ان کی جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو ٹھہرنے کا جذبہ ہے، جو جستجو ہے، جو ان کا ثابت قدمی ہے، وہ دیکھ کر کے ان کا صبر اور استقلال اور عزیمت کو دیکھ کر کے کفار کے دل بیٹھ گئے، اور کوئی بھی آگے آ کر کے حضرت بی بی فاطمہ کو نہ روک پایا۔ حضرت بی بی فاطمہ تنہا 8 سے 10 سال کی عمر کی بچی ہے، انہوں نے اس اوجھڑی کو دور کیا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی اور اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور لپٹا کر کے ان کو دعائیں دینے لگی۔ ادھر بی بی فاطمہ تو زہرا زار و خطار روئے جا رہی ہے۔ واقعہ آپ کو یہ نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے دیکھیں، اس کے پیچھے کیا ہماری لڑکیوں کے لیے کیا سبق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد کے پاس واقعہ ایسا ہی ہو، ضروری نہیں ہے، مگر ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے کہ والد کے پاس ہو سکتا ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا کہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، غریبی ہوگی، مفلسی ہوگی، اس کے باوجود آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیدہ کائنات کا اسوہ آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، چونکہ بہترین نمونہ اور اسوہ وہی ہے آپ کے لیے، خواتین کے لیے۔ کیا کرنا ہوگا؟ صبر کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس میں شکر ادا کریں۔ ہر مشکل وقت والد کے ساتھ ٹھہرنا، یہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ بیجا اور کھانے کی مشکلات کا عالم کیا ہے، کئی دن کے فاقے گزر رہے ہیں، مگر صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ کبھی زبان پر شکوہ علم لایا نہیں کرتی، رنج و علم، شکوہ شکایت کبھی زبان پر نہیں آتی۔ صبر اور شکر کی، حالانکہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، کم عمر ہے۔ اچھا یہ پھر آپ شاب ابی طالب پر چلے جائیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال وہاں پر گزارے ہیں، جہاں پر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، نہ حالانکہ آپ ہاشمی تھے نہ مطلبی تھے، آپ کے اوپر ضروری نہیں تھا، مگر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ شاب ابی طالب پر جا کر کے محصور ہو گئے، سوشل بائیکاٹ اپنی طرف سے کر لیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بھوک سے بہت بیتاب ہوا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں نے ایک اونٹ کا جو اسکن ہوتی ہے وہ ملی مجھے، تو میں نے اس کو دباغت کی، یعنی آگ میں جلا دیا، جلا کر کے پانی میں ڈال دیا اس کو ابلنے کے لیے، وہ اتنا ابلی ابل کر کے وہ ستو بن گیا، تو میں نے اس کو ستو کے طور پر بنا کر کھا لیا۔ یعنی شاب ابی طالب کا یہ عالم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مرد حضرات کے کراہنے کی آوازیں آتی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بچے بلبلا کر رویا کرتے، خواتین کی چھاتیوں کے دودھ سوکھ چکے تھے۔ ویسی مشکلات کے موقع پر صبر اور استقلال کے ساتھ اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے خاندان کے ساتھ جو ٹھہری ہوئی تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو سب سے چھوٹی ہیں اس قافلے میں، اس منزل پر، اس مکان پر سب سے چھوٹی عمر میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، مگر صبر اور استقلال کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، آپ گھر میں اپنی بہن حضرت ام کلثوم ہے، حضرت ام سودا اور حضرت بی بی عائشہ اور ام ایمن کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ہے، کوئی اور گھر میں نہیں ہے، مرد حضرات کوئی نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو آپ نے روانہ فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے، وہ آئے اور آ کر کے ان کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرا کر لے کر گئے۔ تو معزز سامعین کرام، ہجرت کی مصیبتیں، ہجرت کی تکالیف برداشت کر رہی ہیں، بھوک اور پیاس ہے، رنج و غم ہے، لوگوں کے تانے ہیں، لوگوں کے تانے کسے جا رہے ہیں، گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، صرف کیا تو بیٹی کے لیے اسوہ کیا ہے؟ اگر کوئی والد کے اوپر اگر آپ کے زیادتی کرتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہے، تو آپ کو بی بی فاطمہ کا اسوہ سامنے رکھ کر کے صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ ٹھہرنا ہوگا۔ نمبر 1 بات، ہاں یقیناً ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو یقیناً آپ کو روکنے کا حق ہے، مگر اس کے باوجود اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو تو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، اور
یہی تو اسوہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہجرت فرما کر کے مدینہ پاک چلی جاتی ہیں، اور بی بی فاطمہ اپنے والد کا کیسا خیال رکھتی ہیں، حالانکہ ام سودا اور حضرت زینب دونوں، حضرت عائشہ دونوں ازواج بن کر آ چکی ہیں گھر میں، بی بی خدیجہ کے بعد آپ نے نکاح فرمائی یہ دو، مگر معزز سامعین کرام، ہر چیز کا، ہر وقت کا خیال رکھنا یہ بی بی فاطمہ کا ترہ امتیاز تھا، ہر وقت کا، ہر چیز کا۔ سحر کو اٹھتے تو اس کے لیے آپ اہتمام فرماتی، وضو کے لیے پانی رکھنا، گرم کرنا، کپڑوں کا اہتمام، آپ کے لباس کا، ہر چیز کا اہتمام، خیال رکھنا، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ تھا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا انتی ام ابیہا، کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ ام ابیہا، دنیا میں کسی کو یہ لقب نہیں ملا ہوگا سوائے بی بی فاطمہ سیدہ کائنات کے، کہ جن کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم تو ایسی، یعنی تم تو ہو تو بیٹی رشتے میں، مگر اپنے باپ کا ایسا خیال رکھتی ہے جیسا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ تو معزز میری پیاری لڑکیوں جو بیٹیاں ہیں ابھی تک، ان کے لیے ایک اسوہ یہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اچھا والدین بھی کون، والدہ اب کون ہے، سوتیلی مائیں ہیں۔ حضرت حقیقی والدہ کی وفات ہو چکی ہے، حضرت خدیجہ کی، حضرت ام سودا ہیں، حضرت سودا لے لیں، حضرت عائشہ لے لیں، باقی کے ساری ازواج جو بعد میں آئی ہیں آپ کے نکاح کے بعد، وہ ساری سوتیلی تھیں، مگر قربان جائیے ہر ایک کے ساتھ آپ کا وہ رویہ ہوتا، محبت کا رویہ۔ اسوہ بہترین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھیں؟ حالانکہ رشتہ ہمارے پاس تو سوتیلے رشتے، سوتیلی ماں اور بیٹی کے رشتوں کا عالم، کتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، کتنی اس میں اختلافات ہوتے ہیں، سامنے بھی برے رہتے ہیں، بد پیچھے تو چھوڑ ہی دیں آپ۔ کسی نے آ کر بی بی عائشہ سے پوچھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ حبیب پاک کو محبوب تھے۔ پوچھا کہ پھر اس مردوں میں کون تھے؟ فرمایا کہ ان کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ معزز سامعین کرام، یعنی بی بی فاطمہ کا ان کے ساتھ کیسا رویہ رہا ہوگا بحیثیت سوتیلی ماں۔ ہم کبھی ہمارے بھی معاشرے میں کوئی سوتیلی مائیں اولادیں رہتی ہیں رشتے ایسے، تو ہمارے لیے اس میں بھی اسوہ ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اور کون، دیکھیے یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، دو طرفہ ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی نکاح کا وقت آیا تو سب سے پہلے میں گئی گھر جا کر کے سنوارنے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے سے بالکل متصل تھا، یعنی بی بی عائشہ کے اور بی بی فاطمہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار تھی، اور اس کے درمیان بھی ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی ہم کھڑکی میں ٹھہر کر کئی مرتبہ بات کرتے رہتے، حضرت بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ، چونکہ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کی، عمر میں ہی کم و بیش وہی عمر ہے دونوں کی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی عمر میں حضرت بی بی عائشہ سے بڑی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے فرش کو برابر کیا، نرم مٹی منگا کر کے میں نے اس کو برابر کیا، اور دیواروں کی لیپا تھوپی کی گئی، اور پھر کھجور کی چھالوں کو ہم نے مل کر کے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے لیے تکیوں کا انتظام۔ یہ کون کر رہی ہے؟ یہ سوتیلی ماں کر رہی ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا رویہ حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ اس سے کئی گنا بہتر تھا، اسی وجہ سے بی بی عائشہ کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہتر تھا۔ ایک تو ماں سے حسن سلوک، پھر سوتیلی ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ معزز سامعین کرام، یہ نمونہ ہمارے لیے بحیثیت بیٹا بیٹی، باپ کی طرف اور ماں کی طرف ہوا۔ اور جب قربان جائیے، آج ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو برزبانی اور اپنی پسند کی شادی کرنے کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں بھی دیکھیں گے آپ، پسند کی شادی کے بارے میں اپنی مرضی، لڑکا ہو تو کیسا ہو، ایسا ہو، فلاں ہو، دکھنے میں ایسا ہو، اس کو داڑھی نہ ہو، وہ کمانے والا، دکھنے والا، ہیرو ٹائپ ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر کا رشتہ آیا، حضرت عمر کا رشتہ آیا، شرفائے عرب نے، بڑے بڑے لوگوں نے رشتہ بھیجا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ مہاجرین نے، کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، سارے لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اے علی تم جا کر کے پوچھو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں پوچھ سکتا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک روایت تو ام ایمن کے بارے میں بھی آتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مگر شرم و حیا کے باعث نہیں کہہ پائے۔ وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے احوال جاننے والے، انہوں نے جان لیا، پوچھنے لگے کہ تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ، اور حضرت علی مرتضیٰ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ حالانکہ آپ نے فرمایا تھا میں وحی کا منتظر ہوں، مطلب وحی آ چکی ہے،
اس کے باوجود آپ اپنی دختر مبارک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم میرے لیے سب سے قربت والی ہو، قریب رہنے والی ہو. پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا نکاح علی سے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، حالانکہ بڑے بڑے جو مالدار صحابہ تھے ان کے رشتے بازو تھے. آپ فرما سکتی نہیں نہیں میں کیا کروں گی، حضرت علی کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ غریب ہے، مفلس ہے، فلاں ہے. نہیں، والدین کی جو مرضی ہوتی ہے، جو پسند ہوتی ہے، وہ کچھ سوچ سمجھ کر کے پسند کرتے ہیں. تو اس چیز کو اولاد مد نظر رکھے، بیٹیاں خاص طور پہ، بیٹے بھی کرنی چاہیے، بیٹوں کے لیے بھی ہے یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی رضامندی تھی. اس کے بعد حضرت علی سے آپ کا نکاح مقرر ہوتا ہے. اب میں نکاح کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بحیثیت بیوی، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، بیوی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بحیثیت بہو، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی کہ فاطمہ میرے ساتھ اتنا اچھی تھی، فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر میرے ساتھ اچھی تھی کہ دنیا کی کوئی بہو کسی ساس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں رہ سکتی. یعنی فاطمہ نے کبھی کسی معاملے میں مجھ کو نہ نہیں کہا، کسی بھی معاملے میں مجھے نہ نہیں کہا. میری ہر قسم کی ضرورت کو میرے کہنے سے پہلے پورا کر دیا کرتی. بحیثیت بہو، آج بہویں یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ساس کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ایڈوانس دور کا کام نہیں ہے، یہ پرانے خیالات ہے. یاد رکھیں، پرانے خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، مگر کامیابی اور کامرانی کا نمونہ اور اسوہ جو ہے وہ قدم پر چل کر کے آپ جنت میں پہنچ سکتی ہے، وہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ اور نمونہ. تو بحیثیت بہو کیا نمونہ ہے. پھر ساس کا بھی وہی عالم ہے، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کا بھی وہی عالم ہے کہ وہ ان کے بچوں کو گود میں لے کر سنبھال لیا کرتی، جب تک کہ وہ کام کرتی یہ ان کے بچوں کو سنبھالا کرتی. بی بی فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، دونوں میں ایسی محبت ہیں، دونوں فاطمیین ہیں. اور معزز سامعین کرام، حضرت بی بی فاطمہ بحیثیت بہو، یہ آپ کا کردار ساس خود کہہ رہی ہے، ورنہ تو ساس کبھی کوئی بہو کی تعریف منہ سے نہیں کرتی، مگر آپ کی تعریف کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کا رویہ کس قدر نرم اور محبت بھرا تھا. بحیثیت بیوی آپ کا سب سے بڑا کردار ہے. آج ضرورت اسی چیز کی ہے، لڑکیوں کو آج صبر اور تحمل سیکھنے کی ضرورت ہے. معزز سامعین کرام، آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ صبر اور تحمل سیکھنے کی ضرورت ہے بی بی فاطمہ کے اسوے کو سامنے رکھ کر. کیونکہ مرد، اچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار اسی طرح رہا بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے رشتے کے معاملے میں. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ انسانی فطرت کے اعتبار سے کچھ 3-4 واقعات ملتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ میں جو کچھ انبن ہوئی ہے، جو دونوں میں تعلقات، وہ بھی اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہوا ہے تاکہ ہمارے لیے ایک اسوہ ملے کہ ایسے حالات آ جائیں تو ایسے وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ، اور میں نے سمجھتا کہ یہ دنیاوی معاملات کے لیے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت علی بھیج رہے ہیں بی بی فاطمہ کو کہ جاؤ جا کر کے خادم مانگ کر لاؤ، تو بی بی فاطمہ آ کر خادم نہیں مانگ رہی ہے، تو دنیاوی معاملات تو ہو ہی نہیں سکتے. دین کا معاملہ ہوگا یا امت کی ترغیب اور ان کی تعلیم کے لیے ہوگا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں حضرت علی سے کچھ ناراضگی کے باعث. آ کر کے حضرت علی کی شکایت کرنے کے لیے آئی. حضرت علی ان کے پیچھے پیچھے آ گئے، ان کے پیچھے پیچھے آ گئے کہ بی بی فاطمہ کیا کہتی ہوگی، یا ان کو منانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ کی ساری بات سنی آپ نے بی بی فاطمہ کی رضی اللہ عنہا کی، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی پوری بات سن کر کے دونوں کو پھر سمجھایا. پہلی بات، بحیثیت والد بھی اگر آپ کی بیٹی کوئی شکایت لے کر کے آئے تو آپ ون سائیڈڈ سن کر کے کوئی فیصلے پر نہیں پہنچ جائیں. یہ اسوہ ہے ہمارے آج کے والدین کے لیے بھی، اور بہو، بیٹی، داماد، سب کے لیے. یہ جو ہمارے رشتے بنتے ہیں، سسرالی رشتے جو بنتے ہیں، اس میں یہی مسئلہ سب سے بڑا آتا ہے کہ بیٹی نے آ کر کچھ کہہ دیا، سسرے اور سالے فوری تلواریں لے کر کے، سٹکس لے کر کے جا کر کے داماد کو مار دیتے ہیں. یہ رویہ بالکل غلط ہے. جب تک کہ آپ دونوں طرف فین کی بات کو نہ سنیں، جب تک کسی فیصلے پر نہ پہنچے. حضرت بی بی فاطمہ کی آپ نے ساری بات سنی، حضرت علی کی ساری بات سن کر کے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اور میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ تہیہ کیا کہ میں آج کے بعد پھر حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ کوئی ایسی بات اور ایسا کام نہیں کروں گا. پھر ادھر بیٹی کو کیا کہا آپ نے، بی بی فاطمہ کو فرمایا ٹھیک ہے اس میں علی کی غلطی ہے یقیناً، مگر دیکھو دنیا کا کون سا شوہر ہے
جو بیوی کو منانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ جائے، بیوی کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آئے، دنیا کا کون سا شوہر ہے؟ شوہروں کے لیے ہمارے لیے بھی ایک نصیحت اور عبرت ہے، مولا مرتضیٰ سے ہم محبت کا دعویٰ ہے، اگر ہماری بیوی ہم سے ناراض ہوتی ہے کسی وجہ سے، اگر ہم اس کو منا لیتے ہیں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اسوہ مرتضیٰ، اسوہ حیدر کرار پر عمل کرنا ہے اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دیکھیں آپ رشتے کیسے آپ نے نبھانے ہیں یہ بتلایا ہے، اور کیا گھر میں کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی بڑا کروفر کی زندگی نہیں ہے، غربت والی زندگی ہے، کئی کئی دن کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، کئی کئی دن کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی غذا کا انتظام کریں، کسی نے کپڑے کا انتظام کر دیا، کسی نے کہا ان کو سواری کا انتظام کرے، کسی صحابی نے سواری کا انتظام کر دیا، آپ نے فرمایا ان کے لیے غذا کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر سارے گھروں میں پھرنے لگے، کہیں پر انتظام نہیں ہوا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، گھر پر دستک دی، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ہمارے پاس خود 3 دن گزر چکے ہیں جس میں کوئی کھانا نہیں کھایا ہے، نہ میرے بچے حسنین کھائے ہیں، نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ایک ردا اور چادر ہے، تھوڑا قیمتی چادر ہے، ایک کام کریں یہ لے جا کر کے فلاں علاقے کا شمعان نامی یا شمعون نامی جو یہودی ہے اس کے پاس لے جا کر کے بیچ دیں، کیونکہ اس سے خریدی ہوئی ہے، قیمتی ہے، اسی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو وہ خرید لے گا، اچھی قیمت دے گا، اور بتانا کہ بھئی میں نے بھیجا ہے۔ معزز سامعین کرام، خود بھوکے ہیں، خود کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، خود روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کچھ نہیں، دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، بچے بھوکے ہیں، مگر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر ہی فاقہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر فاقہ ضرور ہے، مگر ہمارے گھر کی یہ رواج، ہمارے گھر میں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے اور وہ بغیر کچھ لیے ہوئے ہمارے گھر سے چلے جائے، ہمارے گھر کی یہ شان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لے جا کر کے چادر بیچیں، وہ چادر بیچی گئی۔ جب اس نے سنا یہودی نے کہ ان کے گھر میں خود کھانے کے لالے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، وہ بڑا متاثر ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو تورات میں یہی خصلتیں پڑھی تھیں اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی، وہ خود نہ کھا کر خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آج اسلام لانا چاہتا ہوں، اس نے اس کردار فاطمی کے ذریعے سے اسلام قبول کیا۔ اور جب وہ پیسہ لایا گیا چادر کا بکا ہوا آپ کے پاس لایا، تو آپ نے سارے اناج منگا کر کے اناج بنایا اس کے لیے، اور جتنا بنایا وہ سارے کا سارا آپ نے اس شخص کو دے دیا۔ حضرت سلمان عرض کرنے لگے اے بی بی جان، ایسا تو کرو، کچھ تو رحم کرو، کچھ اس میں سے کچھ روٹیاں ہی صحیح اپنے بچوں کے لیے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے جب صدقے کا ارادہ کر لیا ہے تو صدقہ جائے گا، تو پورا صدقہ جائے گا، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھرانے پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، صبر و رضا کی جو منزل پر بی بی فاطمہ ہے، آج ہمارے پاس خواتین اگر اپنے ٹائم پر ان کے شوہر نے ایک ساڑی نہیں بنائی ہے، ایک سوٹ نہیں بنایا ہے، یا ان کو گولڈ کی کوئی چیز نہیں دلائی ہے، تو ناشکری کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے لیے بی بی فاطمہ کا اسوہ نمونہ دیکھنا ہوگا۔ بھوک پر بھوک ہے، پیاس پر پیاس ہے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ چکے ہیں، آپ کے شولڈرز پر، کاندھوں پر مشکیزیں بھر کے پانی لاتے لاتے نشان پڑ چکے ہیں۔ آج خواتین کہتی ہے کہ بھئی کیوں کروں میں شوہر کی خدمت، کیوں کروں گھر کے کام، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ذمہ داری اور چیز ہوتی ہے، اسوہ اور نمونہ پر چلنا اور ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر اور کہتی ہیں کہ بھئی نہیں ہمارے لیے ضروری کیا ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا بی بی فاطمہ سے، جب ہمارا دعویٰ ہے محبت کا تو معزز سامعین کرام اس دعوے کو مکمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ کیسے کہ خواتین جو سن رہی ہیں بحیثیت بیوی، کبھی آپ نے ناشکری نہیں کی کسی کام کے بارے میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھئی جا کر کے باندی مانگ کر کے لا لو، آپ خجالت کر رہی ہیں، شرم و حیا کے باعث کہ حبیب پاک کے دربار میں جا کر کیسے عرض کروں میں، نہیں، آپ نے منع فرمایا۔ اچھا، ادھر شوہر کا حکم ہے، ادھر والد ہے، اب درمیان میں بی بی فاطمہ ہیں، بحیثیت بیوی آپ کے پاس بھی کئی مرتبہ ایسے آتے ہیں اسٹیٹس، کئی مرتبہ ایسی پوزیشن آ جاتی ہے، آپ نے اپنے گھر تشریف لے گئیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواد نبوت کو تشریف لے گئیں،
کیا دیکھتی ہیں اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں موجود نہیں تھے، دوسری روایت میں یہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں تو واپس آ گئیں، شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کی اور والد کے سامنے اپنی شرم و حیا کے باعث اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ یہ کردار اعتدال پسندانہ، اعتدال کا رویہ اور کردار بی بی فاطمہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ پھر حبیب پاک تشریف لائے اور وہ بھی قربان جائیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں غلام دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں، نہیں فرمایا، بلکہ بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے غلام سے کئی درجے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے اس کے بعد مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم کام کرتی تو میں کبھی زندگی میں بھر پھر آخر عمر تک تھکتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو ابو جہل کے بھائی نے، ابو جہل تو مر چکا تھا، ان کے بھائی اسلام لائے، تو ابو جہل کے بھائی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کے لیے حضرت علی کو کہا اور حضرت علی راضی بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بڑے شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف لے جا کر کے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دینا ہوگا، کیونکہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت ہوگی اور فاطمہ کو اذیت ہونا میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں اور دل سے یہ ارادہ ترک کر دیا، کبھی زندگی میں نے دوسرا نکاح کرنے کے حوالے سے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بی بی فاطمہ بحیثیت ماں، اہلیہ کے اور کئی آپ کے سامنے نمونے ملیں گے کہ آپ نے حضرت علی کے بارے میں کس قدر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نے خدمت انجام دی ہے، دن رات آپ کی، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف چلو بھائی کام میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی عبادتوں سے بے پرواہ ہے، نہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو رات کے جس حصے میں بھی اٹھا زندگی بھر، اس وقت میں نے ماں کو محراب میں پایا، یعنی ان کا جو مصلی تھا عبادت کا اس جگہ پر پڑھایا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر کے میں نے عبادت گزار فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں پایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو علم سکھانے کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، مجھے کہا گیا تھا، مگر وہ فرماتی ہے کہ میں جب علم سکھانے کے لیے گئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے کئی گنا زیادہ علم فاطمہ کو خود آتا ہے، میں نے ان سے علم حاصل کیا۔ ایسا نہیں کہ گھر کے کام میں مشغول ہو گئیں، چکی پیس رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں، پانی بھر کر لا رہی ہے، گھر کا کام کاج کر رہی ہے، پکوان کر رہی ہے تو چلو خدا کے عبادت سے غافل ہے، نہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا جو میں نے شعر آپ کو ابتدا میں کہا کہ ادب پرور دا صبر و رضا، وہ صبر و رضا کی آداب سے آراستہ وہ پیراستہ ہے، آسیہ گردان وہ لب قرآن سرا، کہ جب وہ چکی چلا رہی ہے تو قرآن ان کے لبوں پر ہے۔ یقیناً جب چکی چلاتے ہوئے قرآن زباں پر ہوگی تو وہ چکی کے جو پیسا ہوا آٹا رہے گا اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب وہ بچے کھائیں گے وہ آٹا، وہ اناج، تو پھر یقیناً حسنین کریمین جیسی اولاد ان کے درمیان پیدا ہوگی۔ ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دودھ پلا بھی رہی ہیں مائیں بچوں کو، ٹی وی چل رہا ہے، عریانیت چل رہی ہے، فحشکاری چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بھجن چل رہا ہے، بے وضو بے طہارت سب کچھ چل رہا ہے۔ اب بچے بھی تو ویسے ہی تربیت ہوگی بچوں کی۔ بچوں کی تربیت کب ہوتی ہے؟ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا خمیر ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی وہ جواں مردی، کربلا میں ٹھہرنے کا جو جذبہ کس سے آیا ہے؟ وہ بی بی فاطمہ کا چکی گھوٹ گھوٹ کر قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر کے پکانا اور کھلانا شامل ہے۔ معزز سامعین کرام، کبھی آپ بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں؟ کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں؟ کبھی بے پردہ نہیں رہا کرتی تھیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ کبھی بے پردہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیل تھیں تو تشریف لائے، آپ نے دستک دی، کہا کہ میرے ساتھ عمران بھی ہیں، عمران بن حسین۔ آپ نے فرمایا، بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اگر میں سر ڈھانکتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈھانکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، یا رسول اللہ ان کو مت آنے دیجئے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ تشریف نہیں لائے، اندر نہیں آئے اور وہ باہر ہی ٹھہرے رہے۔ دوسری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبلی مبارک ان کو عطا فرمائی، آپ نے اپنا پردہ فرمایا، اس کے بعد سطر کی، اس کے بعد حضرت عمران تشریف لائے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کل خواتین کہتی ہیں نہیں بھئی ہمارا دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ کون سا دل کا پردہ؟
آپ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ تو پاک باز نہیں ہے، آپ فاطمۃ الزہرا سے تو زیادہ نیک نہیں ہیں، ان سے زیادہ تو پارسا نہیں ہے۔ ارے جن کے حق میں قرآن کی آیتیں اترے، جن کے حق میں حدیث پاک کی ابواب بنے، حدیث کے ایک حدیث نہیں، ابواب کئی چیپٹرز بن جائیں ان کے فضائل اور مناقب میں، اور پھر جبریل امین بھی آئے تو ان کے گھر کے ادب سے ان کے گھر میں داخل ہو، ان کے گھر کے شہزادے جنت کے سردار ہو، وہ سب کچھ ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل کا پردہ ہے، ظاہر کے پردے سے کیا کرنا، کیا لینا، کیا دینا۔ آج جو ہماری بچیاں، خواتین وغیرہ، عریانیت، ننگا پن، بے حیائی، بے شرمی کو آج فیشن سمجھا جا رہا ہے، یاد رکھیں وہ فیشن نہیں ہے، بلکہ وہ موت ہے، اور وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوے کے خلاف ہے، کیونکہ حبیب پاک نے تو بتلا دیا کہ فاطمہ کا اسوہ سب سے بہترین اسوہ ہے خواتین کے لیے۔ جب خواتین اگر اس اسوے سے پیچھے ہٹتی ہیں، اس نمونے کو ترک کر دیتی ہے، تو یاد رکھے دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بی بی فاطمہ نے ہمیں ایک نمونہ اور اسوہ دیا ہے۔ کیسا اسوہ، کیسا نمونہ، یہ تو آپ کی ظاہری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ انسان مکلف ہوتا ہے ظاہری دنیا کے۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، حضرت بی بی فاطمہ کا، آپ رو رہی ہیں، غمزدہ ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے پوچھا کہ اے سیدہ کائنات، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ غمزدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو زندگی بھر پردہ کرتی رہی ہر ایک سے، اور کوئی میرا لب ڈھب، میرا ایون کہ ایسا اتنا ڈھیلا ڈھالا پہنتی کہ اس سے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو جسم کی ساخت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو چارپائی پہ کھلے عام ڈال کر کے، حالانکہ کفن ہوگا، ایک تو یہ کہ اس وقت آدمی مکلف نہیں ہے، نمبر ایک، نمبر دو کفن ہوگا، ایسا نہیں کہ بے کفن لے جایا جا رہا ہے، نہیں، کفن ہوگا، اس کے اوپر چارپائی پر رکھ کر لے جایا جائے گا، مگر یہ کہ کھلا لے جایا جاتا، تو چونکہ کفن تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ٹائٹ کفن ہونے کی وجہ سے میرے جسم کی ساخت نظر آئے گی لوگوں کو، بے پردگی، یعنی دیکھیے کس قدر تقوی کا عالم ہے، کس قدر پاکیزگی کا عالم ہے، کس قدر شرم و حیا کا عالم ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت اسماء نے فرمایا میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ جو چارپائی ہوتی اس کے چار کونے اٹھا دیے جاتے اور چاروں کونوں کو ملا دیا جاتا، اس کے اوپر سے بڑی چادر ڈال دی جاتی، یعنی ایک پالکی اور ڈول کی ٹائپ، یعنی آج کے دور کا ہمارا جو ڈولا ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں ملتا ہے، اس قسم کا، یعنی ایسا کیج کی طرح چاروں طرف سے لکڑیاں اٹھائی جائے اور اوپر سے کور کر دیا جائے لکڑیوں کو ملا کر کے، اس کے اوپر سے کپڑا ڈھانک دیا جائے۔ بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئیں۔ انتقال کا وقت ہے تو بیٹوں کے لیے فکر مند نہیں ہے، نہ حضرت امام حسن کے لیے فکر مند ہے، نہ حسین کے لیے ہے، نہ رقیہ کے لیے، نہ کلثوم کے لیے، نہ زینب کے لیے، کسی کے لیے آپ فکر مند نہیں ہے۔ فکر مند ہے تو وفات کے بعد بھی اپنے پردے کی پابندی پر ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ کردار، یہ نمونہ۔ اور ایک بات ہمارے پاس بھی ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی چلیں زندگی میں ہو سکتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا محلے میں کسی آس پڑوس والوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد حضرات بھی خواتین کے جنازے کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جس طرح آپ کا پردہ زندگی میں بھی رہا، مرنے کے بعد بھی وہ پردہ برقرار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ ختم نہ ہو جائے، پردہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے غیر محرم کو جا کر کے بھئی آپ غیر محرم خواتین کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ان کو قبر میں بھی نہیں اتار سکتے، یہ بھی ہم دیکھنے میں آتا ہے۔ نہیں بھئی چلو انہوں جو ہے فلاں رشتہ دار ہے، انہوں اتار رہے ہیں، نہیں، اگر محرم نہیں ہے کوئی تو وہ ایک شکل ہے، کوئی بھی عام مسلمان اتار سکتا ہے، مگر دیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو زندگی کا حکم ہوتا ہے وہ بعد کا حکم بھی جاری رہتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہ بات جب آپ کو بتلائی گئی، آپ خوش ہوئیں۔ آپ اس بات سے خوش نہیں کہ بھئی میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، چھوٹے ہے، 7 سال کے ہے، 8 سال کے، نہیں فرمایا۔ آپ کے مطمع نظر شرم و حیا اور پردہ تھا۔ یہی عورت کا گہنا اور زیور ہے، اسی لیے تو آپ کو بطول کہا گیا، اسی لیے آپ کا نام زہرا تھا۔ معزز سامعین کرام، پاک بازی کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، جن کی پاک بازی کی قسم فاطمۃ الزہرا کے نام سے کھائی جائے تو معزز سامعین کرام یہ ہے آپ کا، تو آپ کے ڈولے کو، آپ کے جنازے مبارکہ کو اسی طرح کور کر کے لے جایا گیا۔ معزز سامعین کرام، بچوں کی ہر وقت تربیت فرماتی، کیسے کہ ان کو بتلاتی کہ بھئی یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، کرنا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ سبق سکھاتی کہ توکل، رضا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ
حد درجہ قناعت، جو اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کرنا، جو اللہ نے تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے اس پر اکتفا کرنا، اس پر قناعت کرنا، یہ بی بی فاطمہ نے اپنے بچوں کو زندگی میں ہی سکھایا ہے۔ اور اب بات میں حدیث پاک بھول گیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین کام عورت کے لیے کیا ہے، اور عورت کے لیے، عورت کے دونوں کے حق میں، عورت کے لیے بھی اور عورت کس کے حق میں کون سا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ نے کہا کہ بھئی فلاں ہے فلاں ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے۔ کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنے گھر واپس آئے اور بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ حضرت علی پھر واپس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر پوچھا لگتا ہے کہ تم فاطمہ سے جا کر پوچھ کر آئے ہو، چونکہ یہ جواب فاطمہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ اسوہ ہمیں آئیڈیل نمونہ ہے، یہ ایک اسوہ ہمیں بنانی چاہیے خواتین کے لیے کہ پردہ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے دل کا پردہ ہے تو پھر کپڑے بھی دل کے پہنا کریں، غذا بھی دل کی کھایا کریں۔ نہیں، بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کے آپ پاک باز نہیں ہیں، بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کے آپ نیکوکار نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسی کئی واقعات اور باتیں ہیں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوے اور نمونے کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ نے غریب کوئی آیا تو اپنا تینوں وقت کے 3 دن کا مسلسل کھانا غریبوں کو دے دیا، پھر قرآن کی آیات ان کے حق میں نازل ہوئی، یہ بھی آپ نے آپ کے فضائل اور مناقب میں پڑھا ہے۔ تو میری خواتین سے درخواست یہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوے کو اور نمونے کو پڑھیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے، یا بحیثیت بیٹی ہو، یا بحیثیت بیوی ہو، یا بحیثیت ماں ہو، یا بحیثیت بہو ہو، کسی بھی، یا سوتیلی بیٹی کے طور پر ہو، جس طریقے پر بھی دیکھنا چاہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار کامل اور اکمل نظر آتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایسا ہوا یا ویسا ہوا، نہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار کامل نظر آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام کو حضرت بی بی فاطمہ کے کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری خواتین کو اور لڑکیوں کو، بچیوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔